السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ملک بابر علی۔ 102 لڑکے جو ترکی نے ڈپورٹ کیے گزشتہ ہفتے، 12 ستمبر کو ڈپورٹ ہونے والے 102 لڑکے 14 ستمبر کو سیالکوٹ ایئرپورٹ پر پہنچے۔ اس مکمل ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں ان لڑکوں کے ساتھ جیل میں، کیمپ میں کیا ہوا اور کیسا کھانا ملا، اور ان کے ساتھ ایئر لائن والوں نے کیا سلوک کیا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک آسانی پہنچتی رہے۔ ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ 102 لڑکے جو استنبول سے پکڑے گئے تھے۔ استنبول سے اکثر پکڑے جانے والے لڑکوں کو پہلے پیندک جیل میں جانا پڑتا ہے۔ پیندک جیل کی ہوا ان کو کھانی پڑتی ہے، وہاں سے 2 ٹائم کا کھانا ملتا ہے پیندک جیل میں، ایک صبح 9 بجے اور ایک شام کے 9 بجے۔ یہ صرف 2 ٹائم کا کھانا وہاں پر ملتا ہے، اس کے علاوہ کھانا نہیں ملتا۔ پیندک جیل کا کھانا کچھ خاص نہیں ہوتا، صرف ٹائم پاس اور گزارے لائق ہوتا ہے۔ انسان کھانے کے لیے مجبور ہوتا ہے اور اسی لیے وہ کھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کو ڈیفرنٹ کیمپوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو توزلے کیمپ میں، کچھ میں آئدن، کچھ کو ادنا، کچھ کو عثمانیہ، کچھ کو ڈیفرنٹ کھیسری، اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کیمپوں میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ جو یہ 102 لڑکے جو توزلا کیمپ سے ڈپورٹ ہو کر واپس آئے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں جیل میں صرف 2 وقت کا کھانا ملتا تھا، بند اور ساتھ میں کچھ جس طرح آپ کباب وغیرہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد جب وہ کیمپ میں گئے، کیمپ میں کھانا اچھا ملتا ہے کیونکہ کیمپ کے اوپر جو جندرما ہوتی ہے ان کا پیچھے سے یورپین یونین سے جو کانٹریکٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر ان کو کھانا نہ اچھا دیا جائے تو جب شکایت ہوتی ہے تو ان کے لیے مشکلات سامنے آ سکتی ہے، اس لیے کیمپوں میں کھانا اچھا دیا جاتا ہے۔ توزلے کیمپ میں 1 مہینے کے اندر وہ لڑکوں کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر جو توزلے کیمپ میں جاتے ہیں 15 سے 20 یا 25 دنوں کے اندر ان کو وہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو لڑکے آئے ہیں یہ بھی تقریباً جو ان میں سے بہت سے لڑکے ایسے تھے جو بہت پہلی دفعہ، یعنی کہ بہت کم عرصہ ہوا تھا ان کو استنبول میں گئے ہوئے، کسی کو 1 مہینہ، کسی کو 2 مہینے، کسی کو 3 مہینے، یعنی کہ اپنا سنہرا مستقبل بنانے کے لیے یہ اپنی جان کی بازی لگا کر وہاں گئے، اور وہاں سے جو کہ پولیس نے ان کو اریسٹ کیا اور الٹے پاؤں ان کو واپس ڈپورٹ کر دیا۔ اچھا، ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے اس بار ترکی گورنمنٹ نے 102 لڑکوں کو ایئر عربیہ میں ان کو واپس پاکستان بھیجا۔ اب یہ نہیں پتا کہ ترکش گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کس طرح کا معاہدہ کیا تھا۔ ان کا ایئر عربیہ کا جو ترکی سے استنبول ایئرپورٹ سے جو پاکستان آنی تھی، اس کا 14 یعنی کہ 14 گھنٹے کا سٹے تھا دبئی میں۔ لڑکوں کو نہ تو جہاز کے اندر جب وہاں استنبول سے نکلا تب کچھ ملا کھانے پینے کو، نہ ہی 14 گھنٹے تک ان کو جو سٹے دیا گیا اس سٹے کے اندر بھی کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ یعنی کہ 12 ستمبر کو وہاں سے لڑکے نکلے، جو کچھ پولیس یا کیمپ میں انہوں نے کھایا اس کے علاوہ 2 دن تک ایئر عربیہ نے ان کو پانی تک نہیں دیا۔ یعنی 2 دن تک 102 جو مسافر تھے وہ بھوکے اور پیاسے رہے، اور اس کے بعد سیالکوٹ ایئرپورٹ پر 14 ستمبر کو صبح 7 بجے ان کی فلائٹ تھی۔ پھر ادھر 102 لڑکا جو سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اوپر جب پہنچا، اس کے بعد وہاں سے ان کی تفتیش ہوئی، شناخت ہوئی۔ اس کے بعد ان کو صبح 7 بجے آنے والوں کو شام 5 بجے وہاں سے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے نکال دیا گیا کہ آپ ابھی جائیں، اپنے اپنے گھروں میں جائیں، اپنے پیاروں کے پاس جائیں، آپ پاکستان آ چکے ہیں اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ مل جا کر ملیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر خوشیاں منائیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو راستے میں ان کے ساتھ ہوا، کیمپ میں تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن جو ایئر عربیہ نے کیا ان کے ساتھ وہ بہت برا کیا، انتہائی افسوسناک بات ہے۔
تو کوشش کریں دوستوں ڈینکی نہ لگائیں. میں خود ڈینکی لگا کے گیا تھا 2016، لیکن اس وقت کی ڈینکی اور آج کی ڈینکی میں زمین آسمان کا فرق ہے، کافی ڈیفرنٹ ہے. اس وقت بہت آپ کو بینیفٹ ملتا تھا، سہولیات ملتی تھی، لیکن اب وہ سسٹم نہیں. ترکی ایران بارڈر اتنا سخت ہو چکا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ ڈینکی نہ لگائیں، لیگل طریقے سے جائیں. بہت سی ایسی مائیں بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، ان کے بھائی وہاں پر مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. بہت سی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کے لیے پریشان ہیں، ان کا رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا، وہ کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں، وہ مشکلات سے دو چار ہو جاتی ہیں. بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کے پیارے اس ڈینکی کی وجہ سے ان سے دور ہو چلے، اتنے دور ہو چلے کہ کبھی وہ مل ہی نہ سکے. تو اس لیے خدا ڈینکی سے اپنا جو مائنڈ ہے اس کو درگزر کرو اور اچھے سے اچھا کوشش کرو کہ کسی اور ملک میں چلے جاؤ، یا لیگل طریقے سے آپ ترکی کا ویزا اپلائی کر کے ترکی جائیں، کیونکہ ابھی ترکی بہت ایزیلی ویزے آپ کو دے رہا ہے. تھوڑا سا آپ کو اسٹیٹمنٹ وغیرہ آپ شو کرنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ اتنا نہیں ملتا کہ جس سے آپ وہاں لیگل طریقے سے جا نہ سکیں. تو کوشش کیجیے ڈینکی مت لگائیں. خدا